الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو دیا ہے اس کو ماہ محبت کہا جاتا ہے. اللہ کی محبت کو بڑھانے کا مہینہ ہے. رمضان ماہ محبت، اللہ کی محبت بڑھانے کا مہینہ. اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے. اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی یعنی گناہوں کو چھوڑ دے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے. اگر نافرمانی کرے تو پھر یہ محبت کامل نہیں ہے، ناقص محبت ہے. تو ہم مسلمانوں کو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان دیا ہے اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے، اور محبت بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز گناہ چھوڑنا ہے. اس لیے جو رمضان المبارک میں مسلمان گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے یہ رمضان ہے. رمضان کی ساری رحمتیں، برکتیں، رمضان میں مغفرت، جہنم سے چھٹکارا اور جنت کا پروانہ سب کچھ ان کو ملے گا جو رمضان میں گناہوں کو چھوڑتے ہیں. اللہ معاف کرے جو گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، لیکن گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر رمضان سے ان کو کچھ نہیں ملے گا. رمضان سے ان کو عام طور پر یہ بات مشہور ہے، چل پڑی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہے تو سارے ہی مسلمانوں کی بخشش ہو جائے گی. سب کی بخشش نہیں ہوتی، سب کو مغفرت کا پروانہ نہیں ملتا، سب جہنم سے آزاد نہیں ہوتے، اور یہ حدیثوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے. حدیث میں ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. کتنے لوگوں کی؟ 10 لاکھ. اندازہ لگائیں، 29 دن تک 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوگی، اور آخری جو دن ہوگا 30واں دن، تو یہ 29 دنوں میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہے آخری دن اتنے لوگوں کی ایک ہی دن میں ہو جائے گی. تو کتنے لوگ ہوئے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اندازاً تقریباً 6 کروڑ. بس کتنے لوگ؟ 6 کروڑ لوگوں کی بخشش ہوئی. 6 کروڑ لوگ، 6 کروڑ مسلمانوں کی بخشش ہوئی. 6 کروڑ لوگوں کو اندازاً جہنم سے نجات کا پروانہ ملا، جنت میں داخلے کا پروانہ ملا. تو اب مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ 100 کروڑ، 150 کروڑ کہا جاتا ہے، 1.5 ارب،
150 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں. 100 کروڑ پکڑ لو، 150 میں بہت سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، شیعہ ہیں، کافر ہیں، عقیدے جن کے خراب ہیں. 50 آدھا ارب نکال دو، 100 کروڑ پھر بھی ہیں. تو 100 کروڑ میں سے صرف 6 کروڑ کی بخشش ہوئی. 100 کروڑ میں سے صرف 6 کروڑ کی بخشش ہوئی. 6 کروڑ کو جنت کا پروانہ ملا، جہنم سے نجات ملی. باقی 94 کروڑ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوئی، جنہیں جہنم سے نجات کا پروانہ نہیں ملا، جنہیں جنت میں داخلے کا پروانہ نہیں ملا. تو اب ہم کس میں ہیں؟ ہم 6 کروڑ میں ہیں یا باقی 94 میں ہیں؟ یہ ہر مسلمان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان جو آیا ہے یہ گناہ چھڑوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی یعنی گناہ تم چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایام معدودات، چند دن، 30 دن مہینے کے یا 29 دن. یہ نسخہ آزما لو، چند دن میں تم متقی بن جاؤ گے، گناہ تمہارے چھوٹ جائیں گے اگر نیت اور ارادہ ہو. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا گناہ چھوڑنے کا. روزہ رکھ کر بھی ہم گناہ کو پکڑے ہوئے ہیں، رمضان میں بھی ہم گناہ کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ارادہ اور نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے. تو رمضان آیا ہے گناہ چھوڑوانے کے لیے. اب دیکھو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نسخے دیے ہیں گناہ چھڑوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کتنے نسخے دیے ہیں. سب سے پہلا نسخہ گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں دیا وہ مراقبہ، سوچ. مراقبہ کہتے ہیں سوچ کو. کیا سوچ؟ ہر روزے دار کو دن میں 2-3 منٹ اس سوچ کے لیے، اس مراقبے کے لیے نکالنی چاہیے. کیا مراقبہ کرنا ہے؟ یہ سوچنا ہے کہ روزہ ہم نے رکھا ہے، اس میں ہم نے حلال چیز کو چھوڑ دیا. کھانا پینا تو حلال ہے، انسان سال بھر میں کبھی بھی کھاؤ. اگر حلال پیسوں سے کھا رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی ہوتی ہے؟ کسی بھی وقت کھا لے. تو حلال چیز ہے کھانا پینا. اسی طرح بیوی سے ملنا حلال چیز ہے، کبھی بھی انسان بیوی سے مل سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں صرف دن کے وقت میں اس سے منع کر دیا. کھانا پینا جائز نہیں، بیوی سے ملنا بلکہ شہوت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھنا بھی جائز نہیں. تو اب دن بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا روزے میں. تو اب یہ سوچے کہ حلال چیز کو میں چھوڑ رہا ہوں. ہر روزے دار سوچے کہ جو حلال چیز سال 11 مہینے میں کبھی بھی کھا سکتا ہوں، کبھی بھی پی سکتا ہوں، بیوی سے کبھی بھی مل سکتا ہوں، لیکن رمضان المبارک میں نے یہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں دن بھر کے لیے. تو پھر میں غیبت کیوں کروں جو کہ حرام ہے؟ میں جھوٹ کیوں بولوں جو کہ حرام ہے؟ میں دھوکہ کیوں دوں جو کہ حرام ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے پھر میں اس کا ارتکاب کیوں کر رہا ہوں؟ میرے اندر یہ گناہ کیوں ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا. اگر نہیں سوچیں گے تو گناہ نہیں چھوڑیں گے. تو رمضان میں گناہ چھوڑنے کے لیے مراقبہ، یہ روزانہ 1-2 منٹ سوچنا پڑے گا کہ میں حلال چیزوں کو دن میں چھوڑ رہا ہوں. تو پھر یہ حرام چیزیں اپنے گناہ کو سوچیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں آنکھوں کو غلط استعمال کرتا ہوں، میں زبان سے جھوٹ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، میں کانوں سے گانے سنتا ہوں، میں دل سے نامحرم عورتوں کے بارے میں گندے خیالات لاتا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں وہ میرے اندر کیوں ہیں؟ جب میں اللہ کے لیے حلال چیز چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ سوچ. تو رمضان میں یہ مراقبہ کرنا پڑے گا، روزانہ 1-2 منٹ سوچنا پڑے گا. تو انشاءاللہ جس نے ایسا رمضان گزار دیا اس کے گناہ چھوٹ جائیں گے. گناہ چھوٹیں گے تو جہنم سے نجات ہوگی، جنت کا پروانہ، جنت میں حوروں کے بغل میں ٹھکانہ ملے گا. تو سب سے پہلا نسخہ رمضان میں مراقبہ اور سوچ. دوسرا نسخہ گناہ چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں دیا ہے وہ صبر، کہ انسان کو صبر کی پریکٹس، صبر کی مشق کرائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہ کھانا پینا انسان سامنے ہونے کے باوجود، دوپہر میں خوب بھوک لگی ہے، گرم گرم بریانی تیار ہے، اچھے سے اچھا فالودہ اور میٹھا تیار ہے،
اب اس سے کوئی کہے وہ خوشبو اس کے ناک میں جا رہی ہے اور خوشبو کی وجہ سے اس کا دل مچل رہا ہے، اس کا دل مچل رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے کہ کتنی اچھی بریانی ہے، کتنا اچھا یہ کھانا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ آپ نے خوشبو سے تو مزہ لیا، خوشبو کی وجہ سے آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ 2-3 نوالے کھا لیجئے، تو کوئی روزے دار کھائے گا؟ نہیں، صبر کرے گا. سامنے بریانی ہے پھر بھی وہ صبر اپنے آپ کو روکے گا، نفس کو پابند کرے گا کہ نہیں، میں کھا نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، میں پی نہیں سکتا اللہ کا حکم ہے، میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اللہ کا حکم ہے. تو یہ صبر کے ذریعے سے مشق کرائی جا رہی ہے. تو جس نے رمضان المبارک میں یہ صبر صحیح کر لیا، صبر کی صحیح مشق کر لی، تو دوسرے حرام کاموں میں بھی اس کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. وہ باہر نکلا، سامنے خوبصورت عورت نظر آ رہی ہے، خوبصورت لڑکی نظر آ رہی ہے، اب دل مچل رہا ہے کہ میں دیکھوں، ایک نگاہ دیکھ لوں. لیکن جس نے رمضان میں صبر کی اچھی مشق کی ہے، روزے میں صبر کی مشق کی ہے، وہ کہے گا کہ میں دن بھر 12 گھنٹے 14 گھنٹے اللہ کے لیے صبر کر سکتا ہوں، کھانے پینے کی خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہوں. تو یہ ایک نامحرم کو دیکھنے کی جو خواہش ہے، اس پر میں 1-2 منٹ کے لیے کیوں صبر نہیں کر سکتا؟ تو وہ آسانی سے صبر کر لے گا، آسانی سے گناہ سے بچ جائے گا. یہ صبر رمضان میں گناہوں سے بچانے کے لیے دوسرا نسخہ صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے، صبر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ صبر کرو، اپنے نفس کو روکنے کی، کنٹرول کرنے کی عادت ڈالو. رمضان میں حلال چیزوں سے عادت ڈالیں گے تو باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. تو دوسرا نسخہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا رمضان میں صبر. گناہ چھڑوانے کے لیے یہ سب نسخے دیے گئے، یاد رکھنا. تو اس لیے آج پہلا ہی روزہ ہے، آج سے ہی نیت کر لیں کہ یہ رمضان ہم انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے. رمضان کو ہم نے آج تک اس لیے استعمال نہیں کیا، روزہ ہم نے اس لیے نہیں رکھا، رمضان میں ہم اس نیت سے داخل نہیں ہوئے کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے، اس لیے ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. تو اب ارادہ کر لیں کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے انشاءاللہ. تو یہ نسخے اگر صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ استعمال کریں گے تو رمضان میں گناہ چھوٹ جائیں گے، اور گناہ چھوٹ جائیں گے تو بہت بڑی آفتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، جہنم سے جان چھوٹ جائے گی، اور جنت کے ہم مستحق بن جائیں گے. تو دوسرا نسخہ یہ صبر. تیسرا نسخہ رمضان میں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، وہ نماز. وہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز تو عام دنوں میں بھی ہے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نماز بڑھا دی ہے، 20 رکعت تراویح بڑھا دیے. اسی طریقے سے رمضان میں جب سحری کے لیے انسان اٹھتا ہے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ ہی لیتا ہے. تو رمضان میں نماز کا جو کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ بڑھا کر دیا گیا تاکہ گناہ چھوٹ جائیں، کیونکہ نماز کے اندر بھی اثر ہے، گناہ کو چھڑانے کی طاقت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں تو اتنے سال سے نماز پڑھتا ہوں، میرے آج تک گناہ نہیں چھوٹے. تو نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ چھڑانے کے لیے نسخہ دیا گیا، دوا دی گئی ہے، یہ دوا میں کوئی فالٹ نہیں ہے، استعمال کرنے والے میں فالٹ ہے. ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ کر دیتا ہے، ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ کر دیتا ہے، بیماری کے لیے کوئی دوائیاں لکھ کر دیتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر نے بتلایا ہے ویسے ہی کوئی کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. صحیح ہے؟ جو ڈاکٹر نے جیسے بتایا ویسے دوائی نہیں کھا رہا، اپنی مرضی سے دوائی لے رہا ہے، تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو نماز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہ کو چھڑاتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب نماز کو ویسے پڑھنا پڑے گا، ویسے استعمال کرنا پڑے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو. نماز میں ایک تو نماز خود جو ہے ایک صبر کی مکمل عملی مشق ہے. سب سے پہلے انسان اذان سنتا ہے تو اذان پر اس کے سارے کام مسلمان کے چھوڑ دینے چاہیے. اب سب کام جتنے ہاتھ کے ہیں سب کام چھوڑ دو. اللہ کے منادی نے بلایا ہے، اللہ کی طرف سے پکار آئی ہے، اب سارے کام بند ہونا چاہیے. ہوتا نہیں ہے،
ہونا یہ چاہیے. پھر انسان مسجد میں آتا ہے, نماز شروع کی تو نماز میں بھی دیکھیں صبر ہے. نماز میں کتنا صبر ہے کہ نماز میں انسان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. نماز میں کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, حرکت ہل نہیں سکتا, اپنے ہاتھ جیسے چاہے ہلا نہیں سکتا. اس کو ایک مخصوص صورت اور شکل کا پابند بننا پڑ رہا ہے. یہ صبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک تو یہ نماز میں صبر. دوسرے, نماز میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ بھی 21ویں پارے میں ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر, اللہ کی عظمت, زبان سے بھی انسان اللہ کی عظمت کا اظہار کرے اور اپنے عمل سے بھی. زبان سے اللہ کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ہم پہلے ہی جو جملہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ بہت بڑا, اللہ اکبر. تو اس کو ہم لوگ بولتے تو ہیں لیکن غفلت سے بولتے ہیں. کبھی ہم نے دھیان سے نہیں کہ اللہ, دل کی گہرائی سے ہم کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. پھر دیکھیں کہ اس نماز کی کیفیت ہی کچھ اور ہو. ہم تو غفلت میں اللہ اکبر بولتے ہیں. بہت سارے لوگ وضو کر کے آتے ہیں تیزی سے. پہلی تکبیر بہت اہم ہے نماز کے لیے. پہلی تکبیر جتنا انسان دھیان کے ساتھ, اللہ کے خوف اور عظمت کے استحضار کے ساتھ, اللہ کی بڑائی کو ذہن میں لاتے ہوئے پہلی تکبیر کہے گا تو آگے کی نماز اس کی اتنی اچھی ہوگی. ہم پہلی تکبیر ہی غفلت میں کہہ دیتے ہیں. بھاگتے ہوئے آئے, رکوع میں چلے گئے, یا دوسروں کو ہم صحیح کرنے میں لگے رہے اور پھر فوراً اللہ اکبر کہہ کر کوئی دھیان نہیں, پہلے سے کوئی سوچ نہیں, اللہ کی بڑائی کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اور ہم اللہ اکبر غفلت میں کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. نماز شروع کرتے وقت ہوتا ہے عام طور پر شیطان ہمیں دوسرے کام میں لگا دیتا ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنی صف سیدھی کریں, ہمارا کام ہے ہم خود سیدھے ہو جائیں. ہم خود سیدھے ہوتے نہیں, دوسروں کو, اس کو سیدھا کر رہے ہیں, بچوں کو سیدھا کر رہے ہیں, اس کو سیدھا کر رہے ہیں, اس کو سیدھا کر رہے ہیں. اس میں ہماری تکبیر تحریمہ میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم غفلت کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے اندر اپنی سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو صحیح کرنے کے لیے نسخہ بتلایا, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ, کہ ایک تو اللہ کی عظمت کا زبان سے بھی اظہار ہو, دل میں اللہ کی عظمت ہو, اللہ اکبر جب کہہ رہے ہیں. پھر نماز میں جتنی پڑھنے کی چیزیں ہیں سب میں اللہ کی عظمت ہے, قرآن ہے, پھر رکوع کی تسبیح, سجدے کی تسبیح, سب میں اللہ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے. پھر عمل سے بھی ہمیں اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا ہے. عمل سے بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا ہم نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا. اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں, آپ کے لیے ہم کاروبار, بیوی بچے, دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آ گئے. پھر قیام میں کھڑے ہوئے ہیں تو سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے, اسی لیے ہم ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ہاتھ باندھنے کا جو حکم ہے اور تواضع کے ساتھ تھوڑا جھک کر کھڑے رہنے کا جو حکم ہے قیام میں, وہ اسی لیے کہ اللہ کی عظمت ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے دنیا کے بادشاہ کے سامنے انسان جاتا ہے تو نگاہ نہیں اٹھاتا, ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتا ہے. دنیا کے کسی وزیر اعظم, بڑے لیڈر کے سامنے چلا جائے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ آنکھ سے آنکھ ملا دے, زور سے بات کر لے یا ہاتھ ادھر ادھر ہلاتا رہے. وہ ادب سے کھڑا رہے گا, ایک پوزیشن میں کھڑا رہے گا. تو ایسے ہی نماز میں اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ایسے کھڑے رہے. قیام میں پھر رکوع میں گئے تو رکوع میں تو اور زیادہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی کے سامنے آدھے جھک گئے. پھر سجدے میں گئے تو یہ تو اللہ کی عظمت کا کتنا بڑا اقرار ہے کہ اللہ تیری عظمت اور بڑائی کے سامنے ہم نے اپنی سب سے اہم چیز چہرہ اور پیشانی کو جھکا دیا ہے اور ہم مٹی میں اس کو رگڑ رہے ہیں. تو اس لیے نماز ایسے پڑھنا ہے. نماز اس دھیان کے ساتھ ہماری نہ فرض ہوتی ہے تو تراویح کیسے ہوگی؟ تراویح تو بس ہمیں گزارنا ہے سر سے, تو گزر جائے جیسی گزر جائے. جتنی تیز ہو جائے ریل اور ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے تو اتنا اچھا ہے. وہی لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں جو ریل اور ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے ہمیں تراویح پڑھا دیں. حالانکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت بڑھا کر دی ہے رمضان میں تاکہ گناہ چھوٹ جائیں. اچھے سے نماز پڑھیں گے تو گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. کوئی بھی نماز ہو, فرض نماز ہو, نفل نماز ہو, سنت نماز ہو, تراویح کی نماز, سب نمازوں میں اللہ کی عظمت کا اظہار زبان سے بھی اور
عمل سے بھی اقرار کرے انسان، عمل سے بھی سوچے اللہ کی عظمت کو. جب ایسی نماز پڑھی جائے گی تو اس نماز سے گناہ چھوٹیں گے. تو خیر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے گناہ چھڑانے کے لیے، رمضان میں جو نسخہ دیا ہے وہ نماز بڑھا کر دے دی. نماز کا کورس بڑھا دیا، اس کی رکعتوں کی تعداد بڑھا دی. چوتھا نسخہ گناہ چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دیا ہے وہ قرآن زیادہ سے زیادہ دن میں پڑھیں، رات میں تراویح میں سنیں. تو یہ قرآن کے اندر بھی ایک مستقل تاثیر ہے کہ قرآن انسان کو گناہ سے دور کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. کیسے کیسے گنہگاروں کے دل قرآن سے بدلے ہیں. قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کے اندر تاثیر ہے، اس کے الفاظ میں عجیب اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. بعض مرتبہ کافر لوگ بھی سنتے ہیں تو سنتے رہ جاتے ہیں. شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب وہ اسٹیج پر تقریر کے لیے آتے تھے تو بڑے بڑے سکھ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ سکھ ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ شاہ جی پہلے قرآن سنائیے. وہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے. اور قرآن پر جب وہ بات کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو تاریخ میں ہے کہ عشاء سے فجر ہو جاتی تھی، ان کے بیان کو مجمع ٹلتا نہیں تھا. اتنا بہترین قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اس کی تفسیر کرتے تھے. تو سکھ لوگ ان سے کہتے تھے، ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ بیان بعد میں کرو، پہلے ہمیں قرآن سنا دو. قرآن میں تو تاثیر ہے، قرآن میں اثر ہے. شرط یہ کہ ہم اس نیت سے سنیں کہ اللہ ہم قرآن سن رہے ہیں تاکہ آپ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دلوں میں جو زنگ لگ گیا ہے گناہوں کا وہ زنگ چھٹ جائے. اس نیت سے ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سنیں تو قرآن اثر کرے گا. ہم نیت نہیں کرتے، بس ایسے ہی قرآن سن لیتے ہیں، تو پھر کیسے اثر ہوگا؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ہو جاتا. قرآن میں تو اتنی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں گناہ چھڑانے کے لیے قرآن دیا ہے کہ قرآن دن میں زیادہ پڑھے، تراویح میں زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں تاکہ گناہ کی نفرت دل میں پیدا ہو، اللہ کی محبت بڑھے، دل اثر لے. یہ چوتھا نسخہ ہے رمضان میں گناہ چھڑانے کا. اسی طریقے سے رمضان میں گناہ چھڑانے کا ایک اور نسخہ ہے کوشش اور دعا. کہ جو گناہ رمضان سے پہلے جاری تھے تو رمضان میں کوشش کریں کہ ان سے ہم دور رہیں. جو بھی گناہ ہیں مجمع کے سامنے کیے جاتے ہوں، تنہائی میں کیے جاتے ہوں، کوشش کریں اور دعا کریں. رمضان کی دعا بہت طاقتور ہے. روزے دار کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے. تو دعا کرے، ایک ایک گناہ کا نام لے کر دعا کرے کہ اللہ فلاں گناہ میں کئی سال سے کر رہا ہوں، وہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا، اے اللہ وہ گناہ چھڑا دیجئے. آپ 1 مہینہ اگر صحیح دل سے دعا کرتے رہے، اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ ہر گناہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ. ہم دعا نہیں کرتے، گناہ چھڑانے کے لیے بھی اللہ سے مانگے نا. اللہ نے اگر توفیق دے دی، اللہ نے اگر ہمت دے دی، تو بتائیے کوئی گناہ زندگی میں باقی رہ سکتا ہے؟ ہم خود کوشش کر لیتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں مانگتے. جب تک اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کیسے گناہ چھوٹے گا؟ کوئی بھی نیک عمل کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ملتی ہے مگر اللہ کی طرف سے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی ہے کہ نیک عمل جو بھی کرے گا انسان وہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے، اور گناہ سے بچے گا وہ بھی اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے. تو رمضان کا بہترین موقع ہے کہ رمضان میں ایک نسخہ کوشش ہے اور دعا ہے. رمضان کی دعا، افطار کی دعا خاص طور سے، اور تہجد کی دعا. ایک ایک گناہ کا نام لے کر روزانہ دعا کرے کہ فلاں گناہ اے اللہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، میں کئی دنوں سے کئی سالوں سے کوشش کرتا ہوں. تو اللہ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ جب توفیق دے دیں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی تو بڑے سے بڑا گناہ، پکے سے پکا گناہ جس کی عادت ہو وہ چھوٹ جائے گا، آسانی سے چھوٹ جائے گا. تو رمضان میں گناہ چھڑانے کے لیے ایک نسخہ کوشش اور دعا. اسی طریقے سے رمضان میں گناہ چھڑانے کے لیے ایک نسخہ جسمانی کمزوری بھی ہے کہ انسان جو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم میں اضمحلال، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. یہ خود ایک گناہ چھڑانے کا ایک عمل ہے
کیونکہ انسان جتنا کھائے گا، جتنا پیٹ بھرا رہے گا، اس کو نئے نئے گناہ سوچتے ہیں، نئے نئے گناہ کرنے کی خواہش پیدا. جب بھوکا ہے، آپ دیکھو بھوکے آدمی جس کو بھوک لگی ہو، آج کل تو ویسے بھی جو ہے 12 بجے کے بعد کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. 12 بجے کے بعد دن میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ورنہ بہت بڑی لڑائی کا خطرہ ہے. کیونکہ انسان بھوکا رہتا ہے، بھوکے میں اس کو کام کی بات کرنا بھی دل نہیں چاہتا، تو دوسرے کام کیا ہے. تو جب بھوکا رہے گا انسان کمزور ہو جائے گا، تو کمزوری کی وجہ سے گناہ کیا، اس کو دوسرے بھی جو اچھے کام ہے وہ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ کمزوری کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خود نسخہ ہے. جسمانی کمزوری اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تاکہ انسان گناہ چھوڑ دے. پھر اسی طریقے سے ایک رمضان میں گناہ چھڑانے کا نسخہ عقلی تربیت کی جا رہی. انسان کی عقل کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے. کیسے؟ دیکھیں، کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، یہ انسان جو ہے دن میں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. رمضان میں دن میں، اور وہی چیز افطار کے فوراً بعد ساری چیزیں حلال ہیں. اب سوچیں عقل کیا کہہ رہی ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ دن میں یہ چیزیں حرام ہو گئی، کھانا پینا رمضان میں، کھانا پینا اور بیوی سے ملنا دن میں حرام ہو گیا، اور افطار ہوتے ہی 1 منٹ کے بعد یہ سب حلال ہے. کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، بیوی سے ملنا بھی جائز. یہ کیا بات ہے؟ وہی چیزیں سال بھر بھی حلال تھی اور رمضان میں بھی رات میں حلال ہے، لیکن دن میں کیوں منع ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کی، مسلمان کی عقل کی تربیت کر رہے ہیں. دیکھو، عقل لڑانا چھوڑو، ہماری ماننا سیکھو. اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جب کہہ دیا چھوڑنا ہے چھوڑ دو، جب کہہ دیا اس کو اختیار کرنا ہے اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ مسلمان کی عقل کے اعتبار ذہنی تربیت کی جا رہی کہ اللہ کے حکم کو بڑا ماننا سیکھو. تو یہ بھی ایک نسخہ ہے گناہ چھڑانے کا، کہ جس گناہ کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو وہاں انسان عقل نہ لڑائے. وہاں یہ نہ سوچیں یار اس میں تو بہت، شراب میں بہت فائدہ نظر آ رہا ہے، اس سے سکون ملتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے سکون ملتا ہے، اس سے ٹینشن دور ہوتا ہے. تو عقل مت لڑاؤ، اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو بس اللہ کا حکم آ گیا، وہاں اپنی عقل چھوڑ دو. جیسے یہ رمضان میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہی چیز 12 گھنٹے 14 گھنٹے کھانا پینا حرام، اور افطار ہوتے ہی حلال ہے، رات میں حلال اور سال بھر بھی حلال. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جب کہا، جس چیز کو کہا اس کو کرنا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا اس کو چھوڑنا ہے. تو اس لیے بھائی رمضان میں یہ نسخے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں گناہ چھڑانے کے لیے. یہ جتنے نسخے بتائے گئے، اسی طریقے سے ایک نسخہ ہے موت کی یاد. رمضان میں گناہ چھڑانے کا ایک نسخہ موت کی یاد. موت کی یاد کیسے یاد کرے؟ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے قریبی دوستوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج اس رمضان میں موجود نہیں ہیں. تو یہ موت کی یاد. سوچیں کہ وہ پچھلے رمضان میں نیک اعمال کر رہے تھے، نیک کام کر رہے تھے، آج وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں. ایک دن میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو، اگلے رمضان میں نہ رہوں. جیسے میرے بہت سارے رشتہ دار جو پچھلے رمضان میں تھے، میرے بہت سارے دوست قریبی لوگ پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے میرا آخری رمضان ہو، میں آئندہ رمضان میں نہ رہوں، اس لیے میں اب گناہ چھوڑتا ہوں. یہ موت کی یاد. موت کی یاد بھی گناہ چھڑانے والی ہے. تو اس لیے یہ نسخے ہم استعمال کریں اور یاد رکھیں. جیسے شروع بیان میں کہا کہ رمضان آیا ہے گناہ چھڑانے کے لیے. رمضان صرف روزہ رکھانے کے لیے نہیں آیا کہ بھوکے رہ لو. ہم لوگ بھوکا رہ لیتے ہیں، ہم لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. رمضان خاص آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، رمضان خاص آ رہا ہے گناہ چھڑانے کے لیے. جس نے گناہ چھوڑ دیا رمضان اس کا ہے. رمضان کی ساری برکتیں اس کو ملے گی، ساری رحمتیں ملے گی، اس کو مغفرت کا پروانہ ملے گا، اس کو جنت کا ٹھکانہ ملے گا، اس کو جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا. جس نے رمضان میں گناہ نہیں چھوڑے پھر چاہے وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور دوسرے جہالت کے کام، گناہ کے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے. تو جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، جو غیبت نہیں چھوڑ رہا ہے، جھوکا نہیں چھوڑ رہا ہے، غلط دیکھنا نہیں چھوڑ رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے انسان کو بچاتا ہے، شرط یہ ہے کہ روزے دار اس کو پھاڑ نہ دے۔ اب صحابہ نے سوال کیا کہ روزہ پھٹتا کیسے ہے، ڈھال پھٹتی کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار غیبت کر لے یا جھوٹ بول لے، دیکھیں حرام کام گناہ کر لیا تو روزے کا فائدہ ختم ہو جائے گا، رمضان کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے رمضان آیا ہے گناہ چھڑانے کے لیے، یہ بات یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ رمضان کی رحمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، رمضان میں مغفرت کا پروانہ چاہیے، تو پھر ہمیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تبھی رمضان کی ساری چیزیں ہمیں ملنے والی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے پہلے بھی کہا میں نے کہ رمضان میں کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے؟ 6 کروڑ لوگوں کی۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور آخری دن پورے 29 دنوں میں جتنے لوگوں کی 10-10 لاکھ ملا کر، تو آخری دن ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کی ہوتی ہے جتنی 29 دنوں میں ہوئی ہے۔ تو یہ کل ملا کر علماء نے لکھا ہے صرف 6 کروڑ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ 6 کروڑ مسلمانوں کے لیے جنت کا پروانہ ملتا ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے ان کو۔ باقی اب 6 کروڑ میں سے میں نے کہا کہ مسلمان کتنے ہیں دنیا میں؟ 150 کروڑ، 1.5 ارب، 1 ارب پکڑ لو احتیاطاً، جو سچے مسلمان ہیں وہ 1 ارب ہیں۔ اب 1 ارب میں 100 کروڑ میں سے صرف 6 کروڑ کی بخشش ہو رہی ہے، باقی 94 کروڑ کی بخشش نہیں ہے، باقی 94 کروڑ کو مغفرت کا پروانہ نہیں مل رہا ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ سوچیں ہم کہ کہیں ہم 94 کروڑ میں تو نہیں ہے، ہم اگر گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو پھر 94 کروڑ میں سے رہیں گے، اور اگر ہم نے گناہ چھوڑ دیا رمضان میں تو پھر انشاءاللہ ہم بھی 6 کروڑ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے رمضان آیا ہے اصل گناہ چھڑانے کے لیے، گناہ چھوڑنے کی عادت ڈالنا ہے، جو گناہ ہے وہ چھوڑنا ہے۔ اور یار بہت سارے لوگ کہیں گے مولانا عجیب ڈرا رہے ہیں، ڈرانا ہی چاہیے، کیونکہ امید دلانے والے بہت ہیں دنیا میں، امید دلانے والے اور اللہ کی رحمت کے قریب کرنے والے بہت علماء ہیں، سب کو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کوئی تو ڈرانے والا بھی ہونا چاہیے، حقیقت بتلانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے جو حدیث سے سمجھ میں آ رہی، یہ کوئی ہمارے دل کی بات نہیں ہے، یہ حدیث سے سمجھ میں آ رہی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان آیا ہے لعلکم تتقون، گناہ تقویٰ یعنی گناہ چھڑانے کے لیے۔ اب ہم گناہ ہی نہیں چھوڑ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بخشش نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا پروانہ، جہنم سے ہمیں بچایا نہیں، جنت میں داخلے کا پروانہ نہیں ملا، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو رمضان میں اتنے نسخے دے دیے تھے تمہیں گناہ چھڑانے کے لیے، تم نے ان نسخوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اس لیے بھائی اللہ کی رحمت قریب ہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخے دیے، ان نسخوں کو صحیح استعمال کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی گناہ چھوڑ کر جن 6 کروڑ کی بخشش ہوتی ہے ان میں ہم شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا